حیرت مصنفین مقتل حسین یا ان کے راویوں پر نہیں، جنہوں نے واقعہ کربلا کو ایک بھرپور رزمیہ داستان کا روپ دینے کے جوش میں اس کے مبینہ واقعات کے سلسلے میں امکان اور عدم امکان سے بحث نہیں رکھی۔ حیرت اپنے مورخین پر ہے کہ یہ باہم متضاد اور ناممکن الوقوع قسم کی حکایتیں قطار در قطار انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر لی ہیں۔ جیسے حر کی تقریر کی یہ روایت ہے، ایسے ہی انہی حالات میں جن کی طرف اوپر 2-3 اشارے کیے گئے ہیں، کتنی ہی روایتیں اور حکایتیں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کتنی ہی چھوٹی بڑی تقریریں سناتی ہیں۔ دو آدمی عمر بن سعد کی گردن مارنے کا حکم لیے ہوئے موجود ہیں، اور ایک تو ان میں شمر جیسا بدنام بھی ہے، مگر ابن سعد ہیں کہ نہ صرف حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار آزمائی میں بدستور دیر لگا رہے ہیں، بلکہ اس طرح دیر لگا رہے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو وہ تقریریں سنواتے ہیں جو انہیں بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے دشمنوں کی صفوں سے کی جا رہی ہیں۔ اہل تشیع اپنے ائمہ کے لیے معجزات کا ویسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں جیسے ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے۔ وہ اگر ان ناممکنات کے قائل ہیں اور ایک ہی وقت میں متضاد باتوں کے وقوع کا بیان ممبر پر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بطور معجزہ امام ان باتوں کا قائل اپنے آپ کو کر سکتے ہوں گے، مگر ہم لوگ جو ان ائمہ کے لیے تمام تر احترام کے باوجود کوئی معجزہ نہیں مانتے، وہ کیسے انتہائی درجے کی ان متضاد روایتوں کو اپنے دل و دماغ یا اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں؟ ان متضاد اور عجوبہ روایتوں کے جنگل میں تقریباً 10 ماہ پہلے داخل ہو کر یہ راقم الحروف جس حیرت میں مبتلا ہوا تھا، آج تک اس حیرت کا وہی عالم بلکہ اس سے بھی کچھ شبہ ہے۔ اب تک یہ معمہ حل نہیں ہو پایا کہ ہمارے مورخین نے کیسے اس جنگل کو اپنی کتابوں میں سجایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور رفقا کی تقریریں۔ طبری نے روایت بیان کی ہے کہ شمر بن ذی الجوشن عبید اللہ بن زیاد کا وہ حکم نامہ عمر بن سعد کے پاس لے کر آیا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ حسین سے نپٹنے کے معاملے میں فضول وقت مت گواؤ، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انہیں حراست میں لے کر یہاں آؤ، حراست قبول نہیں کرتے تو قتال کر کے قصہ ختم کر دو، ورنہ ہم نے شمر کو ہدایت کی ہے کہ وہ لشکر کا چارج تم سے لے لے۔ ابن سعد نے خط دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تم نے ہی خراب کیا ہے، ورنہ ابن زیاد حسین کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے ایک کو مان ہی لیتا۔ پھر یہ کہہ کر کہ نہیں، میں ہی مفوضہ مہم کو انجام دوں گا، اس نے اسی وقت فوج کو حملے کے لیے کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ محرم سن 61 ہجری کی 9 تاریخ پنجشنبہ کا دن اور عصر کا وقت تھا۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں سے یہ کہہ کر کہ مہلت حضرت حسین کی طرف سے مانگی گئی کہ بھائی یہ تم ایک دم سے چڑھ آئے، ہمیں بتایا تو ہوتا کہ کوفے سے ہماری پیشکش نامنظور ہو گئی ہے۔ بات معقول تھی، شمر کو بھی اتفاق کرنا پڑا اور اس قرارداد پر فوج واپس ہو گئی کہ صبح تک آپ لوگ فیصلہ کر لیں، صبح کو یا تو سپردگی ہو جائے ورنہ ہم طاقت استعمال کریں گے۔ حالات کی جو صورت اوپر بیان کی گئی تھی، اس میں 9 محرم کی شام کو داخل ہونے والے اس نئے عنصر کا بھی اضافہ کر لیجئے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ دشمن 9 کی شام ہی کو حملہ آور ہونے کے لیے آیا اور بمشکل صبح تک کا وقت دے کر واپس گیا کہ رات میں فیصلہ کر لیں کہ پرامن سپردگی منظور ہے یا مزاحمت۔ اور پھر اس پس منظر میں ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ بات قابل یقین نظر آتی ہے کہ 10 تاریخ کی صبح عمر بن سعد شمر بن ذی الجوشن کے ساتھ اور اس عمر بن الحجاج کے ساتھ، جسے ہم روایتوں کے مطابق کچھ ہی دیر بعد رفقائے حسین پر نہر فرات کا راستہ روکتے ہوئے پاتے ہیں، اپنی فوج لیے ہوئے آتا ہے، تو نہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، اور نہ ہی کسی علامت سے یہ نتیجہ اخذ کر کے کہ مزاحمت کا فیصلہ ہے حملہ آور ہوتا ہے، بلکہ اپنی 4-5 ہزار فوج اور شیعہ مصنفین کے مطابق کم از کم 20-30 ہزار فوج کے ساتھ آ کر 72 پیادوں اور 30 سواروں کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کچھ برابر سرابر کی بات ہو اور باقاعدہ جنگ کرنی ہو۔ اور پھر اس صورتحال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہیں مخاطب کر کے کچھ فرمانے کے لیے اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ جو کچھ فرمانا ہو فرمائیں۔ چنانچہ حسب روایت وہ فرماتے ہیں، اے لوگوں میری بات سنو، جلدی سے کام نہ لو، یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے
اس کے ماتحت تم کو نصیحت و ہدایت کا فرض ادا کر دوں اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا۔ اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے مجتمع کر لو اپنی طاقتوں کو اور اکٹھا کر لو جس کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے، اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو، پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت دیے ہوئے میرا خاتمہ کر دو۔ میرے لیے وہ پروردگار کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اور وہی اپنے نیک عمل بندوں کا مددگار ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ ارشادات جب خیموں میں ان کی بہنوں اور بیٹیوں نے سنے تو وہ چیخیں، چلائیں اور روئیں، اور ان کی آواز بلند ہو کر باہر پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے بیٹے علی کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ، کس قدر یہ لوگ رو رہی ہیں۔ پھر جب وہ چپ ہو گئیں تو آپ نے اثر نو حمد و ثنا سے تقریر شروع کی اور فرمایا، ذرا تم میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا اور میری ہتک حرمت کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، اور ان کے وصی اور ان کے چچزاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے چچا نہیں تھے؟ کیا حدیث جو زبان زد خلائق ہے تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں نے جب سے یہ جانا کہ اللہ جھوٹ بولنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور خود اس کا جھوٹ بھی اسے نقصان دیتا ہے، تب سے میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا۔ پھر تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر تم میری بات کو غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں ابھی ایسے اشخاص ہیں جن سے اگر تم پوچھو تو بتلا دیں گے۔ پوچھ لو جابر بن عبداللہ سے، ابو سعید خدری سے، سہل بن رعد ساعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے۔ وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ پھر کیا یہ تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس موقع پر شمر آپ کا قطع کلام کرتے ہوئے بولا کہ میں خدا کی تابعداری کنارے پر کھڑے ہو کر کرنے والوں میں سے یعنی منافقوں میں سے ہوں، اگر ذرا بھی سمجھا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مظاہر یکی از رفقائے حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو اللہ کی تابعداری ایک کنارے پر نہیں 70 کناروں پر کھڑے ہو کر کرتا ہے، یعنی پرلے درجے کا منافق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ تیری سمجھ میں حضرت کی بات ذرا بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سلسلہ تقریر دوبارہ جاری کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں پھر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک کوئی بھی رسول خدا کا نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا کسی دوسری قوم میں، بس میں ہی ایک تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح تم کیوں میرے در پہ ہو؟ کیا کسی مقتول کا بدلہ لینے کو جس کو میں نے قتل کیا ہے، یا کسی مال کے سلسلے میں جس کو میں نے تلف کر دیا ہے، یا کسی کو زخم لگایا ہے جس کا قصاص مطلوب ہے؟ راوی کہتا ہے کہ کوئی جواب کسی طرف سے نہیں ملا تو آپ نے نام لے لے کر ان میں سے بعض کو مخاطب کیا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ باغات میں بہار ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، اور مسلح لشکر آپ کی پذیرائی کو چشمے برہ ہیں، پس قدم رنجہ فرمائیے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ سن کر ارشاد ہوا، اللہ اکبر، اتنا بڑا جھوٹ، قسم ہے خدا کی تم نے لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو مجھے چھوڑ دو کہ روئے زمین پر جہاں کہیں اپنے لیے امن و امان کی جگہ سمجھوں چلا جاؤں۔ اس پر قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے بنی عام کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟
آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، جو آپ چاہیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، تم اپنے بھائی محمد بن عاشاس کے بھائی ہی تو ہو، کیا تمہاری خواہش ہے کہ بنو ہاشم تم پر مسلم بن عقیل کے علاوہ کسی دوسرے خون کا بھی دعویٰ کریں؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ غلاموں جیسے اقرار تمہارے آگے کروں گا۔ اے لوگوں، میں تمہارے رب کی اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر سے جسے یوم حساب پر ایمان نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اترے اور عقبہ بن سمعان خادم کو حکم دیا کہ اسے باندھ آئے، اور اب دشمن آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ مبینہ تقریر اس سوال پر غور کرنے کے لیے من عن نقل کی گئی ہے کہ جب امیر لشکر عمر بن سعد کو اتنے سخت احکام ہوں جیسے کہ اوپر طبری کی روایتوں سے نقل کیے گئے، دو آدمی ان روایتوں کے مطابق ان تاکیدی احکامات کے ساتھ بھیجے گئے ہوں کہ اگر عمر بن سعد حسین کو ڈھیل دینے اور معاملے کو طول دینے کی روش سے باز نہ آئے تو اس کی گردن کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دی جائے اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، کیا اس سب کے باوجود اور مزید اس کے باوجود کہ ایک شب کی جو آخری مہلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 9 کی شام کو دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی اور ان کی طرف سے سر تسلیم خم کرنے کی بات سامنے نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ 10 کی صبح کو عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر خیام حسینی پر آئے تو بجائے اس کے کہ فوراً کوفے کے احکام کی تعمیل شروع کرے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو موقع دیتا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں اپنے ایک طویل خطاب کے ذریعے کوفے اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف جذبات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں۔ حقیقتاً یہ قابل تصور بات بھی نہیں ہے کہ جائے کہ بطور واقعہ پیش آئی ہو۔ ہاں، کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے معجزے کی قدرت کا قائل ہو تو اس کے لیے شاید یہ بات قابل تصور ہو سکتی ہے۔ معاملے کا ایک اور پہلو اس سوال سے قطع نظر جس کی بنیاد تقریر کے ماحول اور موقع پر رکھی گئی ہے، اور اس موقع و محل کے پیش نظر ہم مجبور ہوئے ہیں کہ اس تقریر کی واقعیت میں کلام کریں۔ اس سے قطع نظر تقریر میں داخلی شہادتیں بھی اس بات کی صاف نظر آ رہی ہیں کہ یہ واقعہ نہیں، کچھ لوگوں کی تخیلی قوت کا کرشمہ ہے۔ عہد نامہ جدید کی انجیل مرقس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھا ہوا دکھاتی ہے، وہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ شکایت و جزا و فضا کہلواتی ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اسلامی ذہن کی روح سے یہ کیسا برا داغ ہے جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے دامن صبر و رضا پر لگایا گیا ہے، مگر حضرت حسین کی طرف مذکورہ بالا تقریر منسوب کرنے والوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑا داغ نواسۂ رسول کے دامان عز و شرف کو لگایا ہے۔ اہل انجیل نے پیغمبر کو بہرحال صرف خدا ہی کے سامنے رلایا اور اس سے شکوہ کرایا ہے، مگر ان لوگوں نے پتہ نہیں یہ کس سطح کے لوگ تھے، حضرت حسین کو ان غدار کوفیوں اور ابن زیاد کے کاسالیسوں کے سامنے ہر رخ سے اور ہر رنگ میں جان کی امان مانگتے دکھایا ہے، جن کی طرف رخ کرنے کی اجازت بھی غیرت کے قانون میں نظر نہیں آتی۔ اور یہ تو عام قانون غیرت کی بات ہے، یہاں تو معاملہ ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا اور ہاشمی خون کی غیرت کا ہے۔ وہ مرتبہ ناشناس اور زمانہ ساز جنہوں نے کل آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو رنج دینے اور رسوا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور جو آج چند ٹکوں یا چھوٹے بڑے مرتبوں کی خاطر آپ کا خون بہانے کو لشکر اعداء میں شامل ہو گئے تھے، جس میں شمر جیسے زبان دراز بھی تھے، جس نے ابھی آپ کے خیموں کے گرد آگ کے الاؤ دیکھ کر پکارا تھا، او حسین، یہ آگ کی ایسی جلدی کہ قیامت سے پہلے دنیا ہی میں اس کا بندوبست کر لیا۔ ان بے ادبوں اور مشق فطرتوں کے سامنے آپ واسطہ دینے اٹھے اپنی نسبی عظمتوں کا، نواسۂ رسول ہونے کا، ابن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، ابن علی مرتضی وصی رسول ہونے کا، حضرت حمزہ سید الشہداء سے اپنی قرابت کا، اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے رشتے کا۔ کیا واقعی یہ باتیں کسی ایسے آدمی کے لیے قابل تصور ہیں جو سچ مچ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کچھ مرتبہ سمجھنے کے قابل ہو؟ اور یوں بھی یہ واسطے دینا تو کسی بھی حالت میں حضرت حسین جیسے مرتبے کے انسان کے لیے موضوع بات نہیں ہو سکتی۔
بہت کم شعور اور کم سطح کے لوگ ایسے واسطوں کا استعمال کرتے ہیں۔